نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے ان سعادت والے ایام میں ایک سلسلہ درس شروع کر رہے ہیں جو صحیح بخاری اور امام غزالی کی احیاء علوم الدین پر مشتمل ہے. یہ سلسلہ درس حلقات تربیت کے نام سے موسوم ہوگا، اور ان حلقات التربیہ میں جو درس کا سمجھ لیں ٹیکسٹ ہے جس پر ہم اپنے درس اور اسباق کو جاری رکھیں گے، وہ ہوگا صحیح البخاری. اور صحیح البخاری میں ہم جن موضوعات کو منتخب کر رہے ہوں گے اس کی توضیح اور تشریح کے لیے ہم زیادہ تر امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کو بطور درس اس میں شامل رکھیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان حلقات تربیہ میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میرا فوکس اس مرتبہ علمی، فنی، اعتقادی، فقہی اور اس نوعیت کے جو دقیق یا عامت الناس کے لیے مشکل موضوعات ہیں یا مسائل ہیں، اس سلسلہ درس میں ان کو شامل نہیں کریں گے. یعنی گفتگو فنی اور علمی اعتبار سے مشکل نہیں ہوگی، بلکہ فوکس ہوگا حلقات التربیہ کا عنوان ظاہر کر رہا ہے، فوکس تربیت پر ہوگا، اصلاح احوال پر ہوگا، آداب زندگی کے بیان پر ہوگا، جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی، ایمانی، روحانی اور عملی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، اور کہیں ضرورت ہوگی تو نظریاتی اعتبار سے سنور سکے. زندگی کے مختلف گوشوں کی اصلاح مقصود ہے تاکہ ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ دروس اور یہ حلقات براہ راست کام آ سکیں. اور اس کے لیے انتخاب کیا میں نے صحیح بخاری کے ابواب کا، اس میں سے چناؤ کریں گے جو احادیث جن جن ابواب سے ڈائریکٹلی ان موضوعات کو ایڈریس کرتی ہیں ان پر منتخب درس ہوگا. اب اس میں تیسری بات توجہ طلب یہ ہے کہ میں ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں آج صحیح البخاری کے تعارف سے. اس کے تعارف کا بھی ایک انداز تو علمی ہے، فنی ہے، جو صرف علماء کرام، مدرسین، محققین اور طلباء جو دین کے طلباء ہیں، علم حدیث کے خاص طور پہ، ان کی دلچسپی کا باعث ہیں. ایک تو وہ موضوعات ہیں، ان موضوعات پر مشتمل تعارف، وہ میں اس گفتگو کا حصہ نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ ان موضوعات پر میری کتب میں بھی مواد آپ کو مل جائے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور میرے کئی دروس اور کئی خطابات ہیں
جن کے اندر امام بخاری کی نسبت اور صحیح البخاری کی نسبت علمی فنی بحثیں جو اساتذہ، طلباء، محققین اور مدرسین کی دلچسپی کا باعث وہ موجود ہیں۔ عربی میں خاص طور پر جامعہ الازہر میں میرا ایک بڑا مبسوط اور طویل خطاب ہے، عنوان تو اس کا الحدیث الضعیف ہے، مگر اس میں نے تفصیل سے گفتگو امام بخاری کے منہج پر اور صحیح البخاری پر کی ہے۔ پھر میری اپنی کتاب میں مواد مل جاتا ہے، وہ عربی میں ہے مگر انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ طبع ہوئی ہے، البیان الصریح فی الحدیث الصحیح۔ تو میں اساتذہ، علماء، طلباء، محققین اور علم حدیث کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ریفر کر رہا ہوں، وہاں سے پڑھ لیں۔ پھر ایک کتاب ہے میری القول اللطیف فی الحدیث الضعیف، یہ بھی عربی میں لکھی ہے میں نے، مگر اس کی بھی انگلش ٹرانسلیشن آ جائے گی اور تھوڑے ہی وقت میں انشاءاللہ اردو ان کے ترجمے بھی دستیاب ہو جائیں گے، تو اس سے بھی آدمی متعلقہ ابحاث کو لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے میری الاکتمال فی نشأۃ علم الحدیث و طبقات الرجال، یہ علم الحدیث کے ارتقاء پر ہے، یہ بھی عربی میں ہے مگر اس کا بھی آف کورس انگلش اور اردو تراجم آپ کو دستیاب ہوں گے، اس میں بھی امام بخاری اور ان کے کام پر چیپٹرز ہیں، آپ کو مل جائے گی۔ پھر امام بخاری اور صحیح البخاری کے حوالے سے بہت سی تفصیلی بحثیں علمی اور فنی اعتبار سے میرے 2 دراسات میں اویلیبل ہیں۔ ایک آج سے کئی سال قبل UK میں یعنی برطانیہ میں برمنگھم میں دورہ صحیح البخاری کے عنوان سے دراسات ہوئے تھے، ان میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد دورہ صحیح مسلم ہوئے ہیں، اس میں بھی تفصیلی علمی بحثیں موجود ہیں، اور کم و بیش 3 سال قبل لاہور میں جامع المنہاج میں ہماری منہاج القرآن علماء کونسل نے انتظام کیا تھا، جس میں کوئی 4 سے 5 ہزار علماء پورے ملک سے 3 دن کے لیے شریک ہوئے تھے، تو اس کا نام تھا دراسات علوم الحدیث۔ تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں امام بخاری پر اور آپ کی صحیح بخاری پر اور امام بخاری کے علم حدیث میں اور تخریج کے منہج پر اور علمی اور فنی ابحاث اس میں ہیں۔ تو یہ میں نے ریفرنسز دے دیے تاکہ علماء، اساتذہ، طلباء اگر اس نوعیت کا اپنے ذوق کے مطابق کچھ چیز پڑھنا، سمجھنا، سننا چاہیں تو وہ رجوع کر لیں میرے ان موارد کی طرف۔ آج کے اس تعارف میں صرف 3 پہلو بیان کروں گا، اور جو 3 پہلو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان میں سے ایک پہلو تو عوام الناس سے متعلق ہے کہ عامت الناس کو جو لوگ علم الحدیث سے بالکل بے بہرا ہیں، واقفیت نہیں رکھتے، ان کا علم الحدیث کے اوپر کوئی مطالعہ نہیں ہے، تھوڑی سی بھی معلومات نہیں ہیں، ان کے ہاں غلط طریقے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور یہ تاثر شاید ایسے حلقوں کی طرف سے ان کے ذہنوں تک پہنچا ہے جو لوگ حدیث نبوی کو حجت نہیں مانتے، اس کی حجیت کا، اس کے دین اسلام کے اندر اتھارٹی ہونے کا انکار کرتے ہیں یا شکوک و شبہات اس باب میں رکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل ان کی طرف سے یہ ایک غلط خیال پھیلایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کا پھر اپنا مطالعہ کتب کا نہیں ہوتا، کتابوں کو سٹڈی نہیں کی ہوتی، تو سنا کے رائے قائم کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک مغالطہ آ گیا ہے۔ پہلے حصے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں تاکہ عامت الناس کا مغالطہ دور ہو صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے، اور وہ یہ مغالطہ ہے، کہا یہ جاتا ہے، یہ غلطی سے سمجھا یوں جاتا ہے کہ صحیح بخاری تو شاید یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے، اور یہ لکھی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے کم و بیش 250 سال بعد، تو حدیث کی حجیت میں
شک و شبہ پیدا کرنے والے اس بات کو یوں پٹ کرتے ہیں کہ جب 250 سال بعد یہ کتاب حدیث کی فرسٹ ٹائم مرتب ہوئی ہے تو پہلے 250 سال کا بالکل گیپ ہے، اس وقت حدیث کہاں تھی؟ اس کی تو کوئی کتاب، کوئی مجموعہ، کوئی ذخیرہ، کوئی ریٹن ریکارڈز موجود ہی نہیں تھے، تو وہ تو سینہ بسینہ روایات موجود تھیں۔ لہٰذا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ احادیث نبوی کا مجموعہ 100% درست ہے اور ہر حدیث واقعتاً صحیح ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودہ ہے، یعنی آپ کی فرمائی ہوئی بات ہے؟ کہیں درمیان کے 250 سال میں لوگوں نے کچھ غلط باتیں داخل کر کے انہیں حدیث کا عنوان تو نہیں دے دیا؟ تو اس طریقے سے وہ حدیث کی جو تاریخ ہے، تدوین حدیث کی تاریخ، اس کے بارے میں اس گیپ کو ایک شک و شبہ کی بنیاد بنا دیں۔ پہلی چیز اس کو۔ دوسرا شبہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو تھوڑا علم رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں، بہت زیادہ نہیں، یعنی گہرائی کے ساتھ کتب کا مطالعہ نہیں کیا مگر تھوڑی زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پریکٹیکلی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہیں مگر ان کا ایک شغف ہے۔ تو ان کا مغالطہ یہ ہے، صرف جو صحیح البخاری ہے یہی ایک ہی کتاب ہے جس میں احادیث صحیحہ ہیں، یعنی صحیح احادیث کا ذخیرہ صرف صحیح بخاری ہے۔ سو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو صحیح بخاری میں ہے حدیث کو ماننے والے کہتے ہیں ہم وہ مانیں گے، اور جو صحیح بخاری میں نہیں ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ یا زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ اس میں توسیع کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ بخاری اور مسلم ہی دو کتابیں ہیں جن میں صحیح احادیث دستیاب ہیں۔ سو جو کچھ بخاری اور مسلم میں ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو کچھ بخاری مسلم سے باہر ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے جس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ گویا اس کے ذریعے آپ دین کا 90% یا 95% سے زیادہ حصہ مسترد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی گمراہی ہے اور یہ بھی مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ تو اس مغالطے کا بھی ازالہ چاہوں گا سادہ طریقے سے مگر دلیل کے ساتھ، تاکہ اس پر بھی کلیئرٹی ہو جائے لوگوں کو۔ اور اس حوالے سے پھر تیسری چیز یہ، جو لوگ قدر زیادہ علم کے حامل ہیں ان کے لیے کہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم صرف یہ دو کتابیں، یا صحیح بخاری ہی صرف صحیح حدیث کا ماخذ نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی احادیث صحیحہ یقینی طور پہ موجود ہیں، تو پھر صحیح بخاری کی اپنی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کی انفرادیت کیا ہے؟ خاص سگنیفیکنس کیا ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے؟ امتیاز کیا ہے؟ یہ تیسرا پہلو۔ ترتیب کے ساتھ میں ان کو لیتا ہوں، تینوں کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ سب سے پہلے لیتے ہیں اس بات کو کہ کیا صحیح بخاری وہ پہلی کتاب ہے جس میں احادیث نبوی جمع کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے بالکل خلا تھا، احادیث نبوی کا کوئی تحریری ذخیرہ یا مستند مجموعہ درمیان میں نہیں تھا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی خلا نہیں تھا، قطعی طور پر خلا نہیں تھا، اور نہ ہی صحیح بخاری احادیث نبوی کو جمع کرنے والی پہلی کتاب ہے، اور نہ صحیح احادیث کا پہلا مجموعہ ہے۔ احادیث صحیحہ بھی صحیح بخاری سے پہلے موجود تھی، حفظ میں یعنی زبانی طور پر ائمہ محدثین اور سلف صالحین کے سینوں میں بھی محفوظ تھی، جن سے امام بخاری نے لیا ہے، اور تحریری طور پہ ریٹن ریکارڈز کتابی صورت میں بھی موجود تھے ذخائر۔ مختصر سی ایک بات جو آپ کو یاد رہ سکے وہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ صحیح بخاری جب مرتب ہوئی ہے تو امام بخاری کے اس کام سے پہلے صحابہ کرام سے لے کر امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے تک کم و بیش 500 یا اس سے زائد تحریری ذخائر، مصنفات، مؤلفات اور تحریری مجموعات احادیث نبوی کے ریٹن ریکارڈز کی شکل میں موجود تھے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بول دیا
تاکہ ایک بات ذہن میں راسخ ہو جائے کہ صحیح بخاری سے پہلے آقا علیہ السلام کے دور اقدس سے لے کر اس پورے زمانے میں کوئی خلا کبھی نہیں رہا۔ پھر صحیح بخاری کیا ہے یہ میں نے عرض کیا، یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے، اس پر میں سمجھاؤں گا۔ وہ گفتگو شاید آج کی نشست میں آئے، ممکن ہے اگر آج مکمل نہ ہو تو کل کی نشست میں لے لوں گا۔ صحیح بخاری کی سگنیفیکنس کے کیوں لکھی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، پھر اس نے کیا نئی چیز دی امت کو، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ ابھی ہم پہلے پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری سے پہلے احادیث نبوی کے سلسلے میں عہد رسالت مآب سے لے کر امام بخاری امام مسلم کے زمانے سے قبل تک کوئی خلا کبھی نہیں رہا تھا۔ 500 یا اس سے زائد صحائف، کتب، مؤلفات، مصنفات، ذخائر اور مجموعات حدیث کے تحریری طور پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا موجود تھے۔ 57 کے قریب صحائف تو صرف صحابہ کرام کے تحریری طور پہ دستیاب تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن صحابہ کرام نے احادیث لی اور ان کو نقل کیا، جو صحابہ کرام معمول رکھتے تھے لکھنے کا، ٹرانسکرائب کرتے تھے، تو ان کے صحائف ذاتی ذخیرے تھے احادیث کے، ان کا عدد 57 تک ثابت ہے۔ یہ جو اب بیان کر رہا ہوں میری اپنی کتاب ہے تدوین السنہ پر اور تدوین الحدیث پر، تاریخ تدوین حدیث پر، وہ کسی وقت آپ کو مل جائے گی۔ ایک حجیت حدیث پر ہے، 2 جلدوں کی کتاب ہے، کوئی کم و بیش 1200-1400 صفحات کی 2 یا 3 جلدوں کی، اور ایک تدوین حدیث کی تاریخ پر الگ کتاب ہے۔ اس میں نے ان تمام صحائف کی تفصیلات، ان کے مؤلفین کے نام، ان کے احوال، صحائف کی تفصیل، کتنی حدیث تھی، پوری تفصیلات مہیا کر دی ہیں۔ وہ پورا گیپ 250 سال کا فل اپ کر دیا ہے، خلا نہیں رہا، اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے میں نے اپنے پاس سے کچھ کریٹ نہیں کیا، وہ محققین اور علماء جنہوں نے آج تک متقدمین سے لے کے ہمارے زمانے تک جنہوں نے مخطوطات پر تحقیق کی اور سب کچھ لکھا ہے، میں نے ان محققین کی پوری ہزارہ کتب کو کھنگال کے یہ پوری کتاب مرتب کر دی۔ تو میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں 57 کے قریب تو صحائف یعنی مجموعات حدیث تحریری طور پر خود صحابہ کرام کے اپنے لکھے ہوئے تھے اور وہ اویلیبل تھے جن سے حدیث لیتے تھے۔ اس میں تو کوئی صحیح اور ضعیف کے امتیاز کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے صحابہ کرام کے لکھے ہوئے اور ان کے شاگردوں کو یعنی تابعین کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروائے تھے، ان سے اتباع التابعین نے نقل کیے تو وہ ان کے پاس محفوظ تھے۔ اسی طرح جو اکابر تابعین تھے، کبار تابعین، ان کے مخطوطات اور ان کے پاس جو حدیث کے تحریری ذخائر، اس کا عدد بھی 132 سے زائد ہے۔ یہ آن ٹاپ آف دیٹ 57 کے علاوہ 132 تحریری ذخائر ہیں حدیث نبوی کے، کبار تابعین کے، بڑے تابعین کے، تو یہ بھی موجود تھے، تو خلا نہ رہا۔ پھر کبار تابعین کے بعد صغار تابعین آتے ہیں، جو تابعین تھے مگر چھوٹے تھے، یعنی دور تابعین کے آخری زمانے میں جن کی ولادت ہوئی اور چند صحابہ کرام کو آخری عمر میں انہوں نے پایا، تو وہ صغار تابعین اور اتباع التابعین، ان کے 235 ذخائر اب تک دستیاب ہو سکے ہیں، ان کے ایڈیشنل۔ تو یہ ملا کے یعنی یہ بھی تحریری ذخائر اور مجموعات تھے۔ یہ وہ ہیں جو امام بخاری کے ہاتھ آئے، امام بخاری کے شیوخ کے ہاتھ پہنچے، ان کے اساتذہ کے پاس پہنچے، اور اس طرح بلاد اسلامیہ میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، دمشق میں، مصر میں اور ماوراء نہر میں، یعنی بخارا اور غارہ کے نیشا پور کے علاقوں میں ائمہ محدثین اس زمانے کے علماء کے ہاں یہ دستیاب تھے، جن کے پاس امام بخاری پڑھنے جاتے اور جن سے خود امام بخاری حدیث لیتے تھے، جن سے امام مسلم نے حدیث لی، جن سے امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے حدیث لی براہ راست، اور ان کے اساتذہ نے جن سے حدیث لی، ان کے پاس یہ نسخہ جات موجود تھے۔
تو ان کو زبانی حدیث بھی لیتے تھے، نقل کرتے، پھر ان سے مسودات بھی لیتے تھے، ان کے مینوسکرپٹس، اور ان کے ساتھ کمپیئر بھی کرتے تھے، ٹیلی کرتے تھے، اور ان کو آگے نقل بھی کرتے تھے، مسودے آگے نقل در نقل ہوتے رہتے تھے۔ تو کوئی خلا نہیں تھا عہد رسالت مآب سے لے کر صحیح بخاری کے مدون ہونے تک۔ یہ 424 یعنی 425 تحریری ذخائر حدیث پاک کے بنتے ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ شخصیتیں اور وہ ہستیاں آتی ہیں جو اتباع التابعین کے بعد اور امام بخاری سے پہلے ہیں، پھر وہ درمیان کے حصے میں، ان کی بھی سینکڑوں کتب احادیث میں اور مجموعات موجود تھے۔ یہ 425 جو بیان کیے یہ صرف صحابہ کرام، تابعین، اکابر تابعین اور اصاغر تابعین اور اتباع التابعین کے ان 3 نسلوں کے صرف بیان کیے، اور ان کے بعد پھر امام بخاری سے پہلے 1 یا 2 طبقے اور بھی ہیں۔ اس عرصے میں بڑی اکابر شخصیتیں ہیں جنہوں نے پھر احادیث نبوی کو جمع کیا تھا۔ مثلا امام ترمذی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب العلل الصغیر، امام ترمذی کی اصول الحدیث میں بہت بڑی عظیم الشان کتاب ہے، رسالہ ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اب امام ترمذی یاد رکھ لیں امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں، امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد بھائی بھی ہیں، یعنی آپ کے اور امام بخاری کے کئی اساتذہ مشترک ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، ایک زمانہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانوں سے پہلے، بہت پہلے، جن شخصیتوں نے احادیث کے مجموعے باقاعدہ کتابی صورت میں مرتب کیے، جمع کیے، اور جن کو باقاعدہ تصنیف کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ مصنفات تھیں، ان کے چیپٹرز تھے، ان کے سبجیکٹ تھے، ان کے سیکشنز تھے، ان کی فصول تھیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں ہشام بن حسان تھے، عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج تھے، سعید بن ابی عروبہ تھے، امام مالک بن انس تھے، امام حماد بن سلمہ تھے، امام عبداللہ بن مبارک تھے، امام یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ تھے، امام وکیع بن الجراح تھے، اور امام عبد الرحمن بن مہدی تھے، اور امام سفیان ثوری تھے، اور امام علی بن المدینی تھے۔ یعنی ان کا خود امام ترمذی نے، جو کلاس فیلو ہیں امام بخاری کے اور ان کے سینئر شاگرد بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے سے پہلے جو ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ، ٹیچرز اور گرینڈ ٹیچرز، ان زمانوں میں جنہوں نے باقاعدہ ایک کتابی صورت میں جن میں چیپٹر، سبجیکٹس اور سیکشنز کے طور پہ کتابوں کو مرتب کر دیا تھا اس دنیا اسلام کے مختلف شہروں میں، ان میں نمایاں نام یہ تھے۔ اور امام سفیان ثوری نے حدیث کی ایک جامع لکھی تھی جس کے باقاعدہ ابواب بندی کی گئی تھی، اور امام علی بن المدینی جن کا ذکر میں نے کیا وہ بھی امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں، جن سے امام بخاری نے احادیث لی ہیں۔ 200 کتابیں حدیث کی انہوں نے مرتب کی تھی، خود امام علی بن المدینی۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، حدیث نبوی کی 200 چھوٹی بڑی کتب کے مصنف تھے، ایک شخص۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ سارا ذخیرہ حدیث نبوی کا محفوظ تھا۔ اس کو خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع بھی بیان کیا ہے۔ اس طرح امام ابو طالب المکی نے قوت القلوب کے اندر ایک باب کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے حدیث پاک میں اسلام کے ابتدائی زمانے میں کتب مرتب کی، مدون کی، جو مصنف ہوئے آثار کے حدیث کے، ان کو سٹی وائز لکھا ہے۔ ان میں امام ابن جریج کہتے ہیں احادیث کو مرتب کر کے پوری کتاب انہوں نے تصنیف کی، جس کو انہوں نے امام مجاہد اور عطا اور عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے لیا تھا۔ وہ مصنف ہوئے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں۔ پھر کہتے ہیں یمن میں سب سے پہلے مصنف جنہوں نے عظیم الشان ذخیرہ حدیث مرتب کی اور کتاب تھی، وہ امام معمر بن راشد الصنعانی ہیں، تو ان کی کتاب تھی یمن میں، جنہوں نے سنن نبوی اور حدیث نبوی کو ابواب بندی کے ساتھ مرتب کیا تھا۔ پھر بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ میں امام مالک بن انس جنہوں نے الموطا لکھی،
اور الموطا تو کتاب دستیاب ہے، ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور الموطا جو ہے وہ امام بخاری کے آپ یوں سمجھ لیں پردادا استاد ہو جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، یعنی ان کے اساتذہ کے استاد ہیں۔ اتنے قدیم وقت سے حدیث کی کتابیں موجود تھیں، مرتب تھی، مدون تھی، اور آج دنیا کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح امام ابن عیینہ نے الجوامع کتاب لکھی، سنن اور حدیث نبوی میں اس کی ابواب بندی کی تھی، اور اس طرح امام سفیان ثوری نے اپنی جامع لکھی، جامع سفیان ثوری، اور وہ کہتے ہیں کہ الجامع الکبیر تھی، بڑی کتاب تھی جامع ضخیم، احادیث کی اور فقہی مسائل کے بھی۔ تو انہوں نے بھی سب سے پہلے تصنیف کی ان لوگوں میں سے ایک یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ائمہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے زمانوں سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کے باقاعدہ ٹائٹل تھے۔ کچھ کتابیں موطا کے نام پہ لکھی جاتی، کچھ کتابیں حدیث کے مجموعے مسند کے نام پر، کچھ کے نام مصنف ہیں، میں بعد میں ان کا ذکر کرتا ہوں، کچھ کا نام جامع ہے جیسے امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے، کچھ کا نام سنن رکھا جاتا تھا، اور بعض کتابیں مخصوص موضوعات پہ لکھی جاتی تو ان کو وہی نام دے دیا جاتا۔ کسی نے جہاد پہ لکھی، سیر مغازی پہ لکھی، کسی نے الزہد پہ لکھی، رقائق پہ لکھی، تو اس کا وہی ٹائٹل ہو جاتا تھا۔ تو یہ وہ کتابیں تھیں جو خود امام بخاری کے پیدائش سے پہلے اور آپ کے زمانہ سے پہلے یہ کثرت کے ساتھ لکھی گئیں، اور اسلامی دنیا کے ہر ملک میں ائمہ محدثین کے ہاں ان کے ذخائر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، میں چند ایک کتابیں ریفر کرتا ہوں جو آج بھی پبلشڈ فارم میں، پرنٹڈ فارم میں اویلیبل ہیں۔ اب چند ان کتابوں کو ریفر کرتا ہوں جو لکھی تو اسی طرح امام بخاری کے زمانہ سے بہت پہلے، اس پورے درمیان کے حصے میں جس کو بعض لوگ مغالطے کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے گیپ یا خلا سمجھتے ہیں، ویکیوم سمجھتے ہیں، کوئی ویکیوم کسی زمانے میں نہیں رہا۔ تو ان میں سے چند ایک بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک صحیفہ حمام بن منبہ ہے۔ حمام بن منبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی مرویات کا مجموعہ ہے۔ ان کی اپنی وفات 131 ہجری میں ہوئی، اور پہلی صدی ہجری کے یہ فرد ہیں، پہلی صدی ہجری کے، جب حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کو براہ راست ان کے شاگرد ہیں اور ان کو جمع کیا ہے، تو پھر ان کو ان کے شاگرد معمر بن راشد نے نقل کر کے مرتب کیا ہے، اور ان کو امام عبد الرزاق نے الصنعانی نے پھر آگے اپنی کتب میں بھی محفوظ کیا، اور صحیفہ حمام بن منبہ اٹ سیلف اپنی حیثیت میں بھی الگ مطبوعہ شکل میں اویلیبل ہے، خود میرے پاس بھی لائبریری میں موجود ہے۔ 138 احادیث اس میں تھی۔ اب لطف کی بات یہ ہے، جو الگ سے صحیفہ حمام بن منبہ کی شکل میں جو چھپا ہے، جو حدیث، اور یہ حدیث پہلے صحیح بخاری میں بھی روایت ہو چکی تھی، مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت ہو چکی تھی، امام معمر بن راشد کی جامع میں بھی روایت ہو چکی تھی، اور دیگر کتب حدیث امام بخاری سے پہلے بھی الگ الگ تھوڑی تھوڑی روایت ہو چکی تھی۔ جب یہ پورا کا پورا چھپا ہے تو کسی ایک حدیث کے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ نظام ہے جو اس نے اپنی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اپنا ذکر، اپنا دین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس حفاظت میں جہاں اس نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، وہاں سنت نبوی اور حدیث نبوی بھی وحی الہی ہے۔ فقط یہ وحی خفی ہے، اور قرآن مجید کی وحی کو وحی جلی کہتے ہیں۔ اس کا معنی اور الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ بھی وحی ہیں، اور حدیث نبوی کے الفاظ نبوی ہیں اور معنی الوہی ہے، معنی اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے سورہ النجم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور جو لفظ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ ان کی طرف کرتا ہے۔ تو قرآن اور سنت دونوں وحی الہی ہیں، فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اللہ پاک نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی، اسی طرح حدیث نبوی کی بھی حفاظت کی ہے۔
تو اس کی میں نے عرض کیا 138 حدیث ہیں. ایک اور جامع معمر بن راشد ہے، ان کی وفات 153 ہجری میں ہوئی. اور یہ جو امام معمر بن راشد کی کتاب حدیث، اس کے اندر 1613 احادیث تھی. 1613. دیکھ، ان کی وفات امام بخاری کی ولادت سے 40 سال پہلے ہو گئی تھی. امام بخاری کی ولادت سے 40 سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے 194 ہجری میں کہیں جا کر، اور ان کی وفات ہو گئی ہے 153 میں. 1613 حدیث ہیں جو انہوں نے کی. اور امام بخاری کی صحیح بخاری کو اگر لیں اور تمام ریپیٹیشنز کو ختم کر دیں، جملہ تکرارات کو ختم کر دیں، تو اس کا ٹوٹل عدد 2600 سے زائد بنتا ہے. آپ اس کو راؤنڈ فگر میں 2700 کہہ لیں، 2700. تمام ریپیٹیشنز تکرار، ایک ایک حدیث صحیح بخاری میں 2 بار بھی آتی ہے، 4 بار بھی، 5 بار بھی، 10 بار بھی، کہیں 20 21 22 مرتبہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے حسب ضرورت. اس کی گفتگو ہم تیسرے نقطے کے تحت کریں گے انشاءاللہ. سو ریپیٹیشنز اگر سارے ختم کر دیں اور ہر حدیث کو صرف ایک بار کاؤنٹ کریں تو اس کا عدد 2700 ہے. اور یہ ایک کتاب میں نے آپ کو عرض کیا، جامع معمر بن راشد، جو امام بخاری سے لگ بھگ اور لکھی گئی ان کی پیدائش سے کوئی 60-70 سال پہلے لکھی گئی، 75 سال پہلے لکھی گئی. اس کا عدد 1613 ہے. پھر اس کے بعد موطا امام مالک ہیں. موطا امام مالک کے جو مصنف ہیں امام مالک، وہ بھی امام بخاری کی ولادت سے کوئی 15 سال پہلے وفات پا چکے تھے. امام مالک امام بخاری کی پیدائش سے 15 سال پہلے وفات ہو چکی تھی، اور زمانہ آپ کا 95-94 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں امام مالک. 95-94 ہجری میں، یعنی آپ کی پیدائش سے 100 سال بعد امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی کتاب ہے 1891، یعنی 2000 کے قریب احادیث ہیں موطا امام مالک میں. بعض نسخوں میں 1942 ہیں. تو یہ عدد یہ موطا امام مالک کا تھا. پھر امام ابو یوسف القاضی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاگرد ہیں. ان کی وفات 182 میں ہوئی ہے. یعنی یہ وفات بھی امام بخاری کی پیدائش سے 12 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ کی اگر ایک آپ ترتیب بنائیں تو ان میں دادا اساتذہ میں آتے ہیں، دادا شیوخ میں آتے ہیں، گرینڈ شیوخ میں. یہ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الآثار مرتب کی، اور اس کے اندر 1067 احادیث تھی، اور اکثر ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں. تو یہ کتاب موجود تھی. آج مطبوعہ میں اس وقت جو کوٹ کر رہا ہوں یہ وہ تمام کتابیں ہیں جو موجود ہیں آج ہمارے پاس. پھر اس کے بعد مسند ابی داؤد الطیالسی. مسند ابی داؤد الطیالسی یہ بھی امام بخاری سے قبل تھے، اور امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں اس زمانے میں. ان کی پیدائش 133 ہجری کی ہے، یعنی امام بخاری کی پیدائش سے 60 سال پہلے ان کا زمانہ ہے، اور 204 میں وفات ہو گئی ہے. جبکہ ابھی امام بخاری نے حدیث پاک کے کلیکٹ کرنے کا سفر بھی شروع نہیں کیا تھا. انہوں نے صحیح بخاری کے سلسلے میں سماع کا عمل، شیوخ اساتذہ کے پاس جانے کا عمل 205 ہجری میں شروع کیا. امام ابو داؤد الطیالسی 204 میں وفات پا گئے. ان کی کتاب ہے مسند، وہ بھی چھپی ہوئی ہے 4 جلدوں میں، اور اس کی احادیث جو اس کے اندر ہیں وہ 2890 ہیں. 2890 احادیث ہیں مسند ابی داؤد الطیالسی کی. جتنی کتابیں میں کوٹ کر رہا ہوں یہ سب خود میرے پاس لائبریری میں، اور علماء جو علم الحدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کے پاس بھی ہوں گی، اور تمام بڑی لائبریریز میں ہیں. پھر مسند امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات بھی 204 میں ہوئی. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، ابھی 10 سال.
تو امام شافعی نے جو احادیث اپنی جمی کتب میں بیان کی تھی ان کو جمع کر دیا گیا، جو لکھی ہوئی تھی ان کا عدد 1811 ہے، وہ الگ ہے 1811۔ پھر امام عبد الرزاق الصنعانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصنف تیار کی، المصنف معروف کتاب ہے، ان کی وفات بھی 211 ہجری میں ہوئی۔ 211 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کی عمر اس وقت 16 سال عمر تھی جب امام عبد الرزاق کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ بھی امام بخاری کے دادا شیوخ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے جو کتاب مرتب کی اویلیبل ہے علماء کے پاس، تو اس کے اندر جو عدد ہے وہ ہے 19,418 احادیث۔ یہ صرف ایک امام کی تصنیف شدہ کتاب المصنف جو امام عبد الرزاق الصنعانی کی ہے، 19,418 احادیث اس کتاب میں تھی۔ امام بخاری ابھی بچپن میں تھے جب ان کی وفات ہو گئی تھی، تو یہ کتاب اس زمانے کی ہے۔ تو احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ان کی شکل میں موجود تھا۔ اس کے بعد پھر امام بخاری کے ایک شیخ ہیں الحمیدی، ان کا مسند ہے مسند الحمیدی، ان کی وفات 219 میں ہوئی۔ تو امام بخاری نے اپنی جوانی کی عمر میں ان سے پڑھا اور کافی وقت ان کی خدمت میں گزارا۔ جب مکہ معظمہ گئے ہیں تو ابتدا جن شیوخ سے کی ان میں سے ایک یہ ہیں، اپنے تلمذ کی۔ تو ان کا اپنا مسند ہے، آج بھی اویلیبل ہے۔ امام بخاری نے کثرت کے ساتھ ان سے اکتساب فیض کیا ہے، اور سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری میں لائے ہیں امام بخاری، جہاں سے صحیح بخاری کی ابتدا ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، وہ بھی امام الحمیدی کی روایت ہے، ان سے لی ہے۔ تو ان کا مسند تھا، اس میں 1337 احادیث ہیں، 1337 اس کا مجموعہ ہے، 2 اجزاء میں چھپا ہوا ہے۔ تو امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کا اپنا مسند ان سے پہلے موجود تھا، اور جن کی کثیر مدت تک ملازمت اور خدمت میں رہے اور اکتساب فیض کرتے رہے، اور جن سے روایت کر کے اپنی حدیث صحیح بخاری اپنی کتاب کی بگننگ کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی اپنی صحت کا معیار کیا ہوگا۔ وہ 1337 حدیثوں کا ان کا مجموعہ ہے۔ پھر ایک اور کتاب تھی مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام ابن ابی شیبہ یہ امام مسلم کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیوخ اور اساتذہ کے مرتبے میں ہیں۔ ان کی وفات 235 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے کتاب تصنیف کی، اس کا نام بھی المصنف۔ امام بخاری ابھی صحیح بخاری لکھ رہے تھے، ابھی صحیح بخاری کو جمع کر رہے تھے، مرتب فرما رہے تھے جس زمانے میں، اور تکمیل کے قریب تھے، مکمل کرنے والے تھے۔ ان کی اس عمر میں ان کی وفات ہو چکی تھی امام ابن ابی شیبہ کی، اور ان کی کتاب میں جو حدیث کا عدد ہے وہ 37,943 ہے، 37,943 یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ یہ بھی کتاب علماء کے پاس ہے، خود میری اپنی لائبریری میں بھی ہے۔ پھر اس کے مسند اسحاق بن راہوے، ان کی وفات 238 میں ہوئی، ان کا عدد 2425 ہے۔ یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ شیوخ کے درجے میں ہیں۔ پھر امام بخاری کے شیخ ہیں، 8 مرتبہ جن کے پاس بغداد میں جا کر امام بخاری رہے اور اکتساب فیض کیا، وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کی وفات 241 ہجری میں ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے خود حدیث کی کتاب تیار کی تھی۔ سب سے زیادہ اگر کسی ایک فرد کی خدمت میں جا کے امام بخاری رہے، ان کے گھر، ان کی مجلس میں، اور اکتساب فیض کیا، وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ 8 مرتبہ فرماتے ہیں بغداد گیا اور ان کی خدمت میں رہا۔ تو ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، ہر ایک علماء کے پاس موجود ہے۔ اس کا عدد تقریباً 30,000 احادیث کا ہے۔ مطبوعہ کتابیں، یہ تو میں چند نام جو اس وقت سارے کوٹ کر رہا ہوں، یہ وہ کتب ہیں جو آج بھی مطبوعہ ہیں، اور امام بخاری کے وقت سے پہلے بھی مخطوطات موجود تھے۔ اصل عدد اس کا 27,647 ہے، اور کچھ نسخوں کے مطابق 30,000 بھی ہے۔ تو یہ 30,000 کے قریب تو ان کے ایک شیخ امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث ہیں۔ جتنی میں نے نام کوٹ کیے ابھی، جو کتب ہیں مطبوعہ پبلشڈ ورکس ہیں جو آج بھی اویلیبل ہیں، ان کا عدد حدیث کا جمع کر لیں تو
103 بنتا ہے، 1,00,000 سے زائد تو یہ وہ احادیث ہیں جو امام بخاری سے بھی پہلے کتابی صورت میں دستیاب تھی، یعنی وہ کتابیں امام بخاری کے پاس موجود تھیں جن میں سے آپ چوز کر رہے تھے، جن میں سے آپ منتخب کر رہے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں ایک استاذ ایسے بھی تھے امام علی بن المدینی امام بخاری کے، کہ اکیلی ان کی 204 کتابیں تھیں حدیث میں۔ امام خطیب البغدادی بیان کرتے ہیں الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں تہذیب و تہذیب میں، 204 کتابیں صرف حدیث میں ان کی تھی۔ یہ امام بخاری کے شیخ تھے امام علی بن المدینی۔ اور یہاں پر ایک بات ختم کرتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ بات یہ کہ کتابوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ امام بخاری ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 16 سال تھی، امام بخاری خود فرماتے ہیں میری عمر جب 16 سال تھی تو میں نے امام عبداللہ بن المبارک اور امام وکیع بن الجراح ان کی تمام کتابیں تصنیفات جو حدیث کی تھی میں نے وہ حفظ کر لی ہوئی تھی۔ آپ جو کتاب اٹھا کے دیکھیں امام بخاری کے سیرت نگار، یعنی امام حازمی سے لے کے امام نووی سے لے کے ابن الصلاح سے لے کر حافظ ابن عسقلانی ہوں یا امام عراقی ہوں یا امام سیوطی، کسی کو اٹھا لیں، یعنی یہ متفق علیہ بات ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی گئی ہر کتاب میں درج ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 16 سال تھی، اس عمر میں بخارا میں پڑھتے تھے اساتذہ کے پاس، اور امام ابو حفص الکبیر کے پاس پڑھتے تھے، وہ حنفی امام تھے، امام ابو حفص الکبیر ان کے پاس پڑھتے تھے ابتداء میں بخارا میں، اور امام ابو حفص الکبیر امام اعظم کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے دادا شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی کے امام تھے بخارا کے، امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد، ان کے پاس پڑھتے تھے چونکہ وہ حنفی امام تھے، اور امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع بن الجراح دونوں فقہ میں مذہب امام ابی حنیفہ کے فالوور تھے۔ یہ دونوں جلیل القدر ائمہ حدیث فقہ میں حنفی المذہب تھے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں ان کی ہر کتاب میں یہ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ میری عمر 16 سال تھی جب کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع بن الجراح کی تمام کتابیں حفظ کر لی تھیں۔ کچھ انہیں امام بخاری کو اپنے والد گرامی سے ملی تھی ورثہ میں، کچھ اپنے استاد سے ملی، اور کتابیں اویلیبل تھی سمرقند بخارا میں۔ ان میں کتاب الزہد والرقائق تھی، وہ کتاب بھی آج چھپی ہوئی ہے، خود میرے پاس بھی موجود ہے۔ یہ امام بخاری فرماتے میں نے زبانی یاد کر لی تھی۔ امام عبداللہ بن مبارک کی ایک مسند تھی، یعنی حدیث نبوی کا بڑا مجموعہ تھا، وہ بھی یاد تھا۔ کتاب الجہاد تھی، وہ بھی یاد تھی۔ کتاب البر والصلہ سمیت، یعنی بعض کتب میں آیا ہے کہ 21,000 احادیث، 21,000 احادیث بھی تھی، اس میں احکام بھی تھے، مسائل بھی تھے، آداب بھی تھے، زہد و رقائق کی چیزیں بھی تھیں۔ 21,000 کے قریب نصوص تھی امام عبداللہ بن مبارک کی کتب میں، جو امام بخاری نے یاد کر لی جوانی کی عمر میں۔ آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا تحریری ذخیرہ امام بخاری سے قبل احادیث نبوی کا موجود تھا، کوئی خلا نہیں تھا۔ اور رہ گئے امام وکیع بن الجراح، جن کا وہ کہتے ہیں امام بخاری کے ان کی کتب بھی میں نے 16 برس کی عمر میں یاد کر لی تھی۔ ان کی کتاب تفسیر میں بھی تھی، زہد اور رقائق میں بھی تھی، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، 3 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے امام وکیع بن الجراح کی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور لائبریریز میں بھی ہوگی۔ کتاب سنن بھی ہے حدیث کی، فضائل صحابہ پر بھی ہے، حدیث میں ایک مسند بھی ہے پوری، ایک مصنف بھی ہے حدیث میں، ایک اور المعرفت والتاریخ بھی ہے، اور وکیع عن الاعمش، امام اعمش سے مرویات ان کا بھی مجموعہ ہے۔ اس طرح تمام کتب علوم الحدیث میں تھی اور حدیثی مرویات پر مشتمل تھی۔ یہ 16 برس کی عمر میں امام بخاری کا اپنا بیان ہے اپنے بارے میں، تو اس سے آپ جسٹ اندازہ یہ کر لیں کہ کتنا بڑا تحریری ذخیرہ تھا کتابوں کی صورت میں حدیث نبوی کا، جو موجود تھا امام بخاری کے زمانے سے، اور یہ چلا آ رہا تھا صحابہ کرام کے دور سے لے کر امام بخاری کے زمانے سے قبل تک۔ لہٰذا آج کی نشست میں
اس ایک نقطے کو میں نے مکمل کیا کہ کوئی خلا نہیں تھا امام بخاری سے قبل یا صحیح بخاری کے لکھے جانے سے قبل احادیث نبوی کے باب میں کوئی گیپ نہیں تھا کہ لوگ سوچیں کہ 250 سال حدیثیں تو تھی نہیں، کوئی کتاب نہیں تھی، یہ پہلی کتاب لکھی گئی تو وہ کیا ہوا، کہیں موضوع چیزیں داخل ہو گئی ہوں گی۔ ایبسلیوٹلی ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے جس سے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے ذہنوں میں۔ احادیث نبوی قرآن مجید کی طرح محفوظ و مامون تھی اور ذخائر موجود تھے، اور وہی امام بخاری تک پہنچے اور آج ہم تک بھی پہنچے۔ آج اس نقطے پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اسی موضوع سے متعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 نقطے اور ہیں، انشاءاللہ کل کی نشست میں انہیں مکمل کروں گا، اور پھر ہم صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے اپنا حلقہ درس شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔